دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے فأرسلنا علیہم الطوفان، ہم نے اس قوم پر نازل کیے بھیجے طوفان، والجراد ٹڈی، والقمل کیڑے، والضفادع میںڈک، والدم خون، آیات مفصلات نشانیاں بنا کر جو بہت واضح تھی۔ فاستکبروا پھر بھی ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور یہ مجرم اور گنہگار لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریے، بما عہد عندک اس وعدے کی بنا پر جو آپ کے رب نے آپ سے کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز کہ اگر اللہ ہم سے یا آپ موسیٰ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں، لنؤمنن لک تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، إِلَىٰ أَجَلٍ جو ایک مدت تک تھا، ہم بالغوہ جس مدت کو وہ پہنچ جاتے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے۔ قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کے دربار میں ان کا جادوگروں سے مقابلہ اور اس کے بعد جادوگروں کا شکست کھانا، اور مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا اظہار کرنا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی حالات ایسے ہی تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی حالات ایسے ہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کو تسلی دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں ان کی جگہ خلافت اور بادشاہت عطا کرے گا۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو خاموش ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل یہ قبطی جو تھے، فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال رہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو، صداقت کو، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور فرعون کی قوم کو نصیحت پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے عذاب بھیجتے تھے۔ 9 قسم کے عذاب بنی اسرائیل پر آئے، جن میں سے 7 تو عذاب کی شکل میں تھے اور 2 معجزات کی شکل میں تھے، بلکہ یہ 7 عذابوں میں معجزے نمایاں تھے۔ 2 عذابوں کا تذکرہ ہم پچھلے درس میں پڑھے ہیں، ایک تو بالسنین ونقص من الثمرات، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی بنا پر آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی نے پکڑ لیا تھا۔ گزشتہ اس پر گفتگو ہوئی کہ قحط سالی لمبی چلی، بارشیں رک گئی، اور جب بارشیں ہوتی بھی تھیں تو میوے اتنے کم ہو گئے کہ ایک درخت پر ایک ہی کھجور پیدا ہوتا تھا۔ یہ ہے عذاب۔ اور پھر قوم کا حال یہ تھا کہ اچھائی اگر ان کو ملتی، یعنی بارش ہوتی، تو کہتے کہ ہماری خوبی ہے، ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ موسیٰ تمہاری نحوست ہے۔ اس پر بھی گزشتہ بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ اب یہاں ایک آیت اوپر آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم کتنی ہی نشانیاں لا لو جس کے ذریعے سے ہم کو جادو کا شکار بنا لو، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جملہ قوم فرعون کا تھا کہ آپ کتنی ہی نشانیاں پیش کر دو، ہم ایمان آپ پر نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی صداقت کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک سلسلے وار عذابات بھیجے۔ 7 عذاب یہ جو 2 اوپر گزر گئے، اور اس آیت کے اندر 5 ذکر کیے گئے: طوفان، ٹڈی، کیڑے، مینڈک اور خون۔ اس کی شکلیں کیا تھیں؟ طوفان سے مراد ایک تو عام طوفان جو بارش کا ہوتا ہے، یہ بھی ہے، اور ایک وبا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ ہزاروں لوگ اچانک مارے جائیں۔ عربی میں طوفان کا جو لفظ ہے وہ صرف پانی کے طوفان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ایسا بڑا عذاب آئے کہ جس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ماری جائے، اس کو بھی عربی میں طوفان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، اس سے دونوں قسم کی چیزیں مراد ہیں۔ طوفان آتا تھا، بارش ہوتی تھی، اور مصر میں جو محلے بنی اسرائیل کی آبادی والے تھے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے جو محلے تھے، انہی کے ساتھ فرعونیوں کے مکانات بھی ہوتے تھے۔ تو جب بارش ہوتی تھی اور طوفان کا پانی آتا تو معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے حامی اور بنی اسرائیل کے گھروں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو اثر ہوتا تھا وہ صرف فرعون کے گھروں میں ہوتا تھا۔ تو ان کے گھر میں پانی بھر گیا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، کھیتیاں بھی ملی جلی ہوتی تھیں، تو فرعونیوں کی کھیتیاں خراب ہو جاتی تھیں، اور بنی اسرائیل کے غلے بھی محفوظ ہوتے تھے، اناج بھی محفوظ ہوتا تھا۔ تو یہ کھلا ہوا معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اس کو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ قبول کر لیتے اور توبہ کر کے حضرت موسیٰ کی بات مانتے، ان لوگوں نے تکبر کیا۔ یہ جو عذاب آتے تھے یہ ایک ایک ہفتے کے لیے آتے تھے۔ ایک ہفتہ عذاب آتا، ہفتہ ختم ہوتے ہی یہ حضرت موسیٰ کے پاس آ جاتے اور آ کر کہتے
کہ دعا کریے اللہ سے، اپنے رب سے، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو اس سے ہم کو نجات ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہتے کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ یہ عذاب ہٹا دے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ جبکہ پہلی آیت میں ہم پڑھے ابھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کتنے ہی معجزے دکھا لو، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ باطل کی نفسیات ہوتی ہے، وہ ڈراتا بہت ہے لیکن مقابلے پر جب آتا ہے تو پھر صلح صفائی کی بات کرتا ہے۔ پہلے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مقابلے کی دعوت دیتا ہے کہ تم چاہے جو کر لو، میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں، لیکن جب میدان میں کارزار گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہی باطل صلح صفائی کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہر بزدل انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈراتے ہیں زبان سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، لیکن عملی میدان میں وہ بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی اس نفسیات سے بچنا چاہیے۔ ایک تو طوفان کا عذاب تھا، ایک ہفتے کے بعد حضرت موسیٰ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لیتا۔ 2 ہفتے پھر وہ عیش میں رہتے، سکون میں رہتے، اطمینان میں رہتے، اور پھر اس کے بعد اچانک سرکشی کرتے۔ تو جیسے ہی ان کی سرکشی شروع ہوتی کوئی اور عذاب آ جاتا تھا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم پر پہلا عذاب طوفان کا آیا، کھیتیاں خراب ہو گئیں۔ اس کے بعد جو عذاب ٹلا تو کھیتیاں بن گئیں، اناج تیار ہو گیا۔ پھر سرکشی کی، کہا کہ یہ تو موسیٰ کا جادو ہے، ہم کو ڈرانے کے لیے یہ طوفان بھیج رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہی کھیت میں ان کو اناج اچھا نظر آتا تو کہتے کہ موسیٰ جاؤ، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا ٹڈیوں کا۔ ٹڈیاں بڑی خطرناک قسم کا جانور ہوتی ہیں جو لاکھوں مربع میل کی کھیتیاں لمحوں میں چٹ کر جاتی ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے ملک کے بعض ریاستوں میں ٹڈی دل کا ایک حملہ ہوا تھا، جو کہا گیا تھا کہ پاکستان نے بھیجا ہے۔ تو وہ ٹڈی دل جو تھے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے وہاں مصر میں بھیجا تھا۔ جو کھیتیاں پک کر تیار ہو گئی تھیں اس کو ٹڈی دلوں نے صاف کر دیا، پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے ان کے گھر کی دروازوں کے چوکٹ بھی کھا لیے، ان کے دروازے بھی کھا گئے۔ تو اس لیے اب وہ عذاب 1 ہفتہ چلتا رہا تو پھر بھاگ کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ حضرت دعا کریے ہم آپ کو مان لیں گے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ شفیق ہوتے ہیں، قوم کے لیے مہربان ہوتے ہیں، غلطیاں بار بار معاف کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ یہ اب سدھرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو جب سدھرنے کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تو جانتے ہیں لیکن نبی کی دعا کو بھی تو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان کو اس عذاب سے نجات دے دیا۔ جب بھی عذاب سے نجات مل گئی تو جو اناج بچا تھا یا تھوڑا بہت رہ گیا تھا اس کو انہوں نے اتار کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا، اناج سے اپنے گھر بھر لیے۔ اور جب اطمینان ہو گیا کہ اب ٹڈی دلوں سے ہمارا گھر محفوظ ہے تو پھر سرکشی کی اور پھر تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک نئی مصیبت میں مبتلا کیا۔ قمل عربی زبان میں ایک ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے بالوں میں اگتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جوئیں کہتے ہیں۔ ایک تو جوں اور دوسرا وہ کیڑا جو اناج کو لگتا ہے جس کو اردو میں گھن کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے کیڑوں کے لیے عربی میں قمل کا لفظ آتا ہے۔ تو ایک تو سر میں جوئیں ہو گئی، عام طور پر انسان کے سروں میں جوئیں ہوتی ہیں، جانوروں کے جسم میں جوئیں ہوتی ہیں، وہ جانور کے جسم کی غیر ضروری کھال کو کھا کر جانور کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے سروں میں جوئیں پیدا کر دی ہیں، اور بعض لوگوں کو اکا دکا جو نظر آ جاتی ہے، بعض کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سر کے بالوں میں بھی جوئیں، بھووں میں بھی جوئیں، پلکوں میں بھی جوئیں،
جسم کے بال جوؤں نے کھا کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ڈراؤنے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی کہ ایک تو یہ عذاب کھجلا کھجلا کر سر پریشان، جسم پریشان، اور ان کو کوئی کام ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتے، اور کھانے کے لیے جب آتے تو اناج نکالتے، آٹا گندم کا، گیہوں لیتے آٹا بنانے کے لیے، تو وہ اگر 10 کلو کا اناج نکالا تو آٹا بنتا تھا صرف 3 کلو کا، بقیہ سارا وہ کیڑے کھا کر کے اس کو ختم کر چکے تھے۔ تو یہ ایک عذاب آیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر توبہ کی، کہا کہ معاف کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا اطمینان ہوا تو اس بچے ہوئے گندم، آٹے وغیرہ سے کھانے لگے، تو سرکشی پر اتر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی سرکشی دیکھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ عذاب تھا مینڈکوں کا۔ مینڈک جو ہے یہ گھر کے برتنوں تک پہنچ گئے، گرم کھانا تیار ہوتا اس میں کود جاتے، نوالا لینا چاہتے تو برتن میں کود جاتے، بستر پر سونا چاہتے تو مینڈک اتنے زیادہ آتے کہ یہ چھپ جاتے بستر میں، یعنی کہ ان کے اوپر مینڈک۔ کہیں مجلس لگا کر بیٹھتے تو مینڈک جمع ہوتے، گردن تک مینڈک ہوتے اور بس سر کھلا رہتا، ہٹا کر آدمی تھک جاتا تھا مینڈکوں کو، لیکن مینڈک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک عذاب آیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مینڈک ہی سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے اس کے اچھل کود سے، تو گھر بھر مینڈک اگر آ جائے تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جا کر دعا کی درخواست کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے عذاب کو ہٹایا، لیکن پھر وہی پرانی سرکشی پر اتر آئے۔ اور جتنے عذاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ صرف فرعونیوں کے گھروں میں ہوتے تھے، ان کے پڑوس میں مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے، بنی اسرائیل کے گھر ہوتے تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی اثر ان عذابوں کا نہیں پایا جاتا۔ تو اس سے ان میں ایک قسم کا ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ شاید یہی لوگ سچے ہوں، لیکن شیطانی خصلت اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو موسیٰ کا جادو ہے۔ اب مینڈکوں کے عذاب سے اللہ نے نجات دی تو پھر سرکشی کی، پھر تکبر کیا، کچھ دن تو سیدھے رہتے، پھر شرارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بنا دیا۔ خون کا عذاب کیسے آتا تھا؟ بعض جگہ لکھا ہے کہ آسمان سے خون ہی برستا تھا، بارش ہی خون کی ہوتی۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ خون ان کے پانی کی جو پینے کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی خون بن جاتی تھی۔ گھر میں جو پانی رکھا تھا وہ سارا خون بن گیا، کھانے کے لیے پانی رکھا، برتن میں پانی ڈالا، وہ خون بن گیا، تو گھر کا پانی پینے کے قابل نہیں رہے۔ بنی اسرائیلیوں کے گھر کا پانی محفوظ تھا، تو بنی اسرائیلیوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم کو پانی دو، تو بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے ان کو پانی دیتے، تو جب تک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی ہے تو پانی ہے، جیسے ہی فرعونیوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ ایک دستر پر کھانا کھانے کے لیے اگر بیٹھتے تو ایک ہی برتن سے کھانا نکالا جاتا، خود کے برتن میں جب کھانا ڈالا جاتا بنی اسرائیل کے وہ محفوظ رہتا، فرعونیوں کے برتن میں جو ڈالا جاتا وہ خون بن جاتا تھا۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، سرکشی کی۔ تو اب کہا ان سارے عذابوں کو ذکر کر کے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، وَالْقُمَّلَ، کیڑوں کا عذاب بھیجا، وَالضَّفَادِعَ، میڈکوں کا عذاب بھیجا، وَالدَّمَ، خون کا عذاب بھیجا، آیات مفصلات، یہ عذاب نشانیاں تھیں جو بہت واضح اور صاف تھیں۔ فاستکبروا، پھر بھی ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، یہاں ان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ یہ حالات کو دیکھ کر توبہ کرنے والے در حقیقت مجرم ہیں، اس لیے کہ ان کو فی الحال اس مصیبت سے نکلنا ہے، یہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتے بلکہ فی الحال اس مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ توبہ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ،
جب ان پر عذاب واقع ہو جاتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اس وعدے کی بنا پر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات دے تاکہ ہم ایمان میں آ جائیں۔ لئن کشفت عنا الرجز، کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ان عذابوں کو اگر ہٹا دیں گے، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پیچھے کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب عذابوں کا سلسلہ دیکھا تو کہا کہ نہیں، آپ عذاب ہٹا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ بنی اسرائیل کا جو اصل مسکن تھا وہ تو ملک شام تھا، یہ مصر میں تھے، تو کہا کہ ہم آپ کو ملک شام بھیج دیں گے، آپ چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان سے عذاب کو ہٹاتا، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، تو وہ مدت تک خاموش رہتے جس مدت کو وہ پورا کر لیتے، یعنی عذاب آتا تھا وہ بھی ایک مدت تک ہوتا تھا اور ان کی خاموشی بھی ایک مدت تک ہوتی تھی۔ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر دوبارہ وہی وعدہ خلافی کرتے اور پرانی روش کو اختیار کر لیتے۔ تو پہلا معجزہ حضرت موسیٰ کا عصا، دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے صادر کروائے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر آنے والے 7 عذاب، پہلا قحط سالی، دوسرا مال و دولت کی کمی، پھلوں غلوں کی کمی، تیسرا طوفان، چوتھا ٹڈی، پانچواں کیڑے، چھٹا مینڈک، اور ساتواں خون۔ پے در پے یہ 7 عذاب آئے اور وہ 2 معجزے، یہ 9 معجزوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ اسی لیے یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ان کو مہلتیں دیں، اتنی مہلتیں دیں، پھر بھی یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے رہے۔ وقت کا نبی آتا، قتل کر دیا انہوں نے، انبیاء کو قتل کیا یہود نے، نصارہ نے۔ اسی لیے اب قیامت تک ان یہود و نصارہ پر اللہ کی طرف سے ایمان والے بندے لعنت برساتے رہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہم کو یہودیوں جیسا مت بنا، عیسائیوں جیسا مت بنا، بلکہ ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھنا۔ تو یہ یہودی جو ہے قیامت تک اب عذاب ہی عذاب جھیلتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ لوگوں کی بد دعاؤں کا مستحق بنتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت یہودیوں کی جو حکومتیں قائم ہیں، ان حکومتوں کو دیکھ کر ہم کو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال رکھا ہے، نہیں، بلکہ یہودی جتنا اپنی حکومت کو لے کر پریشان ہیں اتنا مسلمان اپنی غلامی کو لے کر پریشان نہیں ہے۔ ذہنی سکون یہودیوں کا ختم ہو چکا۔ جب سے طوفان الاقصی شروع ہوا تب سے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اور 3 لاکھ سے زائد اسرائیلی عوام اسرائیل کی کیمپوں میں پڑی ہے، بھوک سے، قحط سالی سے مر رہی ہے، ان کو جنگ کے خطرات لاحق ہیں، ان کی معاشی حالت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی ہے۔ اب وہ روزانہ اس دعا میں مشغول ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے پہنچ سکیں۔ غزہ کے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، وہ حالات واقعی تکلیف دہ ہیں، لیکن دوسری طرف غزہ والوں کے حملوں کی وجہ سے اور ان کا ایک نفسیاتی خوف اور ڈر ان یہودیوں کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، دوسرے ممالک میں یہ پناہ لے رہے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا کہ اہل فلسطین وہاں سے نکل کر کہیں گئے ہوں، ہاں یہ خبریں ضرور ہیں کہ اسرائیلی ایک بڑی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں،
اور جو رہ رہے ہیں وہ بھی خوف اور نفسیاتی ڈر کے حال میں جی رہے ہیں۔ اس لیے ان کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر یا ایک عالمی برادری پر ان کا کنٹرول دیکھ کر، ملک دنیا کی معاشی منڈی پر ان کا کنٹرول دیکھ کر ہم ہرگز دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ان کے اوپر تو ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ یہ چند روزہ عزتیں 48 سے ان کی حکومت باضابطہ قائم کی گئی، لیکن جب سے قائم ہوئی تب سے دنیا میں کسی حکومت کے خلاف اتنی مزاحمتیں نہیں ہوئی جتنی اسرائیل کے خلاف ہوئی ہیں۔ تو ان کی حکومتیں بن تو گئیں لیکن وہ ٹک نہیں رہی ہیں، بلکہ ہمیشہ سے پریشانی کا شکار ہے۔ اور اب تو ایک نئی مصیبت نئے چیف کی شکل میں ان پر اللہ نے مسلط کی۔ اب تک کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور جنگجو قسم کا آدمی ہے یحییٰ سنوار، جس کو شہید اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کی جگہ پر لوگوں نے منتخب کیا۔ یہ گویا کہ موت کا پیغام ہے اسرائیل کے لیے کہ ایک اسماعیل ہنیہ تو سفارت کے آدمی تھے، خاموش رہتے تھے، مزاج میں بھی خاموشی تھی، مجاہد تھے، لیکن یحییٰ سنوار عدالت یہ کیا کہتے ہیں، یحییٰ سنوار مذاکرات کے آدمی نہیں ہے، سفارت کے آدمی نہیں ہے۔ وہ مذاکرے کی ٹیبل پر بھی جب بیٹھتے ہیں تو اپنا ہتھیار سامنے ٹیبل پر رکھ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے مذاکرہ کرتے ہیں، فیصلہ پھر اسی سے ہوگا۔ تو یہ جو نئے سربراہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فلسطینی کتنے با ہمت اور کتنے جگر والے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے جانے کے بعد نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر کوئی کمی پیدا ہوئی، بلکہ ان کی طاقت میں ایک معنی میں اضافہ ہو گیا۔ اور اسرائیلی اپنے فوجیوں کو یہ کہتے ہیں کہ کسی سے تم کو اتنا خطرہ نہیں جتنا یحییٰ سنوار سے خطرہ ہے، اور بلکہ طوفان الاقصی 7 اکتوبر 2023 کو جو شروع ہوا، ان پوری مزاحمتوں کا جو بنیادی نام ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ یحییٰ سنوار ہی ہیں۔ اب وہی اس پوری تنظیم کے سربراہ بن چکے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہمتیں، کمزوروں کی ہمتیں طاقتوروں کی نیندیں خراب کر دیتی ہیں، اس لیے کہ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس شکست کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ بہت جگر کے ساتھ لڑتا ہے۔ جن کو ڈر لگتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرے پیچھے بچے چھوٹے ہیں، تو یہ ڈرتے ہیں لڑتے ہوئے۔ لیکن یحییٰ سنوار ان لوگوں میں سے ہے جو جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ پیغام ابھرا ہے کہ نئی قیادت، نیا پیغام، نیا انداز، اور گوریلا جنگ کا ماہر، عربی زبان کا ماہر، عبرانی زبان کا ماہر، 23 سال تک اسرائیل کی جیل میں رہ کر ان کی اندرونی ذہنیت کو پرکھنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا، ان کے افسروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ایک نیا شخص اللہ نے اسرائیل پر مسلط کیا ہے۔ یہ ہے وہ ذلت کہ خوف اور نفسیات یہ جو ہے آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ مسلمانوں کو ہم اسی نفسیات سے نکالنا چاہتے تھے۔ جس زمانے میں پارلیمانی الیکشن چل رہے تھے تو ہم ہر جگہ ایک ہی آواز لگا رہے تھے کہ چہروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آ جائے، ہمیں اس سے کیا۔ غالباً یہاں بھی ہم نے یہ پیغام پہنچایا۔ یہ ہونا چاہیے کہ حکومتوں کے چہروں سے ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہماری نفسیات ہمیں اندر سے ڈرانا چاہتی ہے، اور کچھ لوگ ڈراتے بھی ہیں کہ یہ نہیں، اس کے پیچھے اور خطرناک ہے، اس کے پیچھے اور خطرناک ہے۔ یہ جو خطرناک ہے کہ نفسیات ہے، یہ ہم کو کمزور کرتی ہے۔ اس لیے ملک کے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بانجھ نہیں بنایا، ہمارے اندر بھی باہمت، باحوصلہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کو اٹھانا چاہیے، کام پر لگانا چاہیے اوقات کی حفاظت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو مقام عطا کرتا ہے۔
تو یہ بہرحال اسرائیلیوں کی شروع سے حالت رہی ہے کہ یہ وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہی ان لوگوں نے جھٹلا دیے، تو انسانوں سے اور اقوام متحدہ سے کیے ہوئے وعدوں کی ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اہل فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے ضرور دعا فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، مزاحمت کو اختتام تک پہنچائے اور مسجد اقصیٰ میں بغیر کسی